الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. معزز حاضرین، سامعین، خواتین، گزشتہ کے سبق میں سنائی گئی ایک بات کی یاد دہانی کرانا مصلحت معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کام کو انجام دے رہے ہوں تو اس سے جو مقصود ہے وہ اثر مجھ پر ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں، اسے دیکھنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کسی اور پر اگر ہم محنت کر رہے ہوں تو اس پر اس کا اثر ظاہر ہونے نہیں ہونے سے متعلق اپنے افہام تفہیم کے طریقے کی طرف نظر رکھنا ہے۔ ان افراد پر وہ اثر نہیں دیکھنا ہے، اپنی ذات پر وہ اثر مرتب ہو رہا ہے یا نہیں وہ ضرور دیکھنا ہے۔ یہ اندازہ ہو کہ آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، وہ کام آپ صحیح رخ سے کر رہے ہیں، ویسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کرنا چاہیے، اس کے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ اثر نہیں ظاہر ہو رہا ہے تو اس میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش، جیسے ذکر کا پہلا اثر مجھ پر ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں۔ گزشتہ کی مجلس میں مذاکرے میں یہ بات آئی تھی کہ ہمارے جو برے اخلاق ہیں وہ برے اخلاق زائل ہو کر اچھے اخلاق مجھ میں آ رہے ہیں یا نہیں۔ ذکر کا اثر یہ ہے کہ برے اخلاق فنا ہو کر اچھے اخلاق سے آراستگی حاصل ہوتی۔ ذکر کا یہ اثر ہونا، غفلت تھی تو غفلت فنا ہو کر اللہ کی یاد آنا، دنیا کی محبت تھی تو وہ ختم ہو کر آخرت کی فکر غالب ہونا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی بیماری تھی تو یہ بیماری ختم ہو کر اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے رہنا، اپنے اندر بڑا پن تھا تو بڑا پن فنا ہو کر عاجزی مجھ میں آ رہی ہے یا نہیں۔ بخالت تھی تو سخاوت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں، وہ ختم ہو کر آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوں، ذکر کا اہتمام کر رہے ہوں تو اس کے یہ اثرات پیدا ہونے چاہیے آدمی میں کہ اس کی اخلاق رذیلہ فنا ہو، اخلاق حمیدہ پیدا ہو۔ لوگوں سے حسد ہوتا تھا تو حسد ہونا بند ہوا نہیں ہوا، بے صبری تھی تو بے صبری جا کر صبر آ رہا ہے یا نہیں، ناشکری تھی تو وہ ختم ہو کر شکر گزاری کا مزاج بن رہا ہے یا نہیں۔ اگر اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ ذکر کا جو مقصود ہے وہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔
اور یہ اثر جو میں نے عرض کیا ہے آپ کے سامنے، بزرگان دین کا کہنا یہ ہے کہ یہ اثرات تو ذکر لسانی پر مرتب ہوتے ہیں، پہلے درجے کا جو ذکر ہے وہاں ذکر ہو رہا وہاں چلے گئے، یہاں ذکر ہو رہا وہاں چلے گئے، لیکن یہ اثرات نہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم حقیقت ذکر کو پانے کی کوشش میں ہی نہیں ہے۔ بات کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں تمام غیر اللہ کو نکالا جا رہا ہے، جس میں نفسانی خواہشات بھی ہیں، دل کی بیماریاں بھی ہیں، اخلاق رذیلہ بھی ہیں، مخلوق سے تعلقات بھی ہیں، نیات میں خرابیاں بھی ہیں، مقصودات مطلوبات بہت سے ہیں۔ لا الہ میں تو آپ سب نکال رہے ہیں نا، ایک چیز نکلیں گی تو دوسری چیز آئیں گی نا۔ جب اندھیرا جائے گا تو اجالا نہیں آئے گا، جب اندھیرا جائے گا تو اجالا آئے گا۔ اللہ کے غیر کی محبت نکلے گی تو اللہ کی محبت آئے گی، دنیا کی محبت نکلے گی تو آخرت کی محبت آئے گی، مال کی محبت نکلے گی تو اعمال کی محبت آئے گی، سامان کی محبت نکلے گی تو ایمان کی محبت آئے گی، مخلوقات کی محبت نکلے گی تو اللہ رسول کی محبت اور تعلق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی واسطے لا الہ بولتے وقت میں لا کو خینچی بنا دے کے نفس کی آلائشیں، دل کی خواہشیں اور اندرون کے مطلوبات و مقصودات اور تمام قسم کے منفی جذبات، ان سب کو کاٹ کے نکال دینا ہے۔ جب آپ ذکر ایسا کریں گے تو ایسی صورت میں یہ اثرات مرتب ہونا نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ذکر میں ویسا نہیں کر رہا ہوں جیسا کرنا چاہیے، بہت دنوں سے کر رہا ہوں مگر ویسا نہیں ہو رہا جیسا کرنا چاہیے، یا وہ اثرات نہیں پیدا ہو رہے جیسا پیدا ہونا چاہیے۔ اس واسطے ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہے بول کے اڑانگ مار دیتا نفس و شیطان۔ اس واسطے وہ بند نہیں کرنے کا ہے، صحیح کرنے کا ہے۔ اگر آپ گاڑی چلانے جا رہے ہیں، گاڑی لے کے نکلے، بیلنس آؤٹ ہو گیا، گر گئے، یا گاڑی لے کے نکلے اسپیڈ بریکر آ گیا تو بے تکی انداز میں جھٹکا لگ گیا، یا یہ کہ ٹریفک میں کسی کو تھوڑا بہت دھکا وکا لگ گیا، ایک وقت گیا تو بھی ایسے ہی ہوا، دوسرے وقت گیا تو بھی ویسے ہی ہوا، تیسرے وقت گیا تو بھی ویسے ہی ہوا۔ اس واسطے گاڑی چلانا ہی نہیں بلکہ کوئی کرتا ویسا کب ہوتا حادثہ اس کا 25 دھکے کھانے کے بعد صحیح ہوتا۔ بند نہیں کرتا ہوں، بند کر دیا ہوں، پھر آئیں گا۔ ذکر جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہو، مگر یہ ذہن میں رہے کہ ذکر سے جو مقصود ہے وہ کیا ہے۔ آپ مہینوں سے برسوں سے ذکر کر رہے ہیں، مخلوقات سے تعلق ویسی ہے، نفسانی خواہشیں ویسی ہیں، خراب عادتیں ویسے ہی ہیں، رذائل اسی قسم کے ہیں، اس کے مقابلے میں اچھی صفات نہیں آ رہی ہیں۔ تو اس واسطے یہ بات گزشتہ بھی عرض کی گئی تھی، آج بھی عرض کی جا رہی ہے، جب ہم کسی کام کو انجام دے رہے ہوں تو اس سے جو اثرات مقصود ہیں وہ مجھ پر ظاہر ہو رہے ہیں یا نہیں، یہ دیکھتے رہنا چاہیے۔ مقصود تو ذکر سے یہ ہے کہ اللہ محبوب بن جائے، اللہ دل میں بس جائے، اللہ کی پسند اپنی پسند بن جائے، اللہ کی مرضی اپنی مرضی ہو جائے، مقصود یہ ہے، اور تو کوئی چیز مقصود نہیں ہے۔ اس کے ساتھی یہ سمجھ رہے ہوں گے تھوڑے دن 40 دن ذکر کر لیا، 4 مہینے ذکر کر لیا تو میں بھی کچھ ایسا ہو جاؤں گا،
کہ اب لوگوں میں مقام بن جائے گا، مرتبہ مل جائے گا، جی کوئی غیر معمولی چیز میرے اوپر کھل جائیں گی، اور جناب کشف و الہام کے ذریعے سے میں بھی بول دیا کروں گا کہ فلانا فلانے سن میں مرے گا، اور فلانا یہ حکومت تبدیل ہو جائے گی، فلانا لیڈر یہ مارا جائے گا، جی ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، کچھ اس قسم کی پیش گوئیاں کر کے لوگوں میں نام بناؤں گا، مقام بناؤں گا۔ یہ سب چکر میں اگر رہے تو 50 سال بھی ذکر کرتے رہے تو کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ کے ذکر میں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ تاثر بڑھتے جانا ہے، میں کچھ بن جانا بول کے سوچ رہا، چاہا کیا جا رہا ہے، دل و دماغ میں کیسا سودا سمایا ہوا ہے۔ تو اس قدر شعور کے ساتھ، تصور کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ذکر کرو، جو بھی غیر اللہ ہے، جس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کسی دوسرے میں خوبی نظر آئی آپ جلنا شروع ہو گئے، وہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ کسی کے پاس مال نظر آ گیا تو رال ٹپکنا شروع ہو گئے، تو وہ مال اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ کسی کے کاروبار بڑھ رہے ہیں، تجارت بڑھ رہی ہے، اس کے نتیجے میں اسی کی پالیسیوں کو اپنانا، اسی کا طریقہ اختیار کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ طالب کس چیز کے بن گئے؟ غیر اللہ کے طالب بن گئے۔ مقام مل جانا، مرتبہ مل جانا، عزت مل جانا، شہرت مل جانا، تو یہ سب کیا ہے؟ غیر اللہ ہے۔ اور ہمارے حضرت تو فرمائے کشف کرامت بھی غیرش ہے، کشف بھی غیر ہے، کرامت بھی غیر ہے۔ کشف و کرامت غیر ہیں، حاصل نہ ہو تو غم نہ کر، دل عشق سے آباد رکھ، اللہ بس باقی ہوس۔ اس بات سے اگر دل میں اندرون میں کوئی اس قسم کی کوئی جوسومہ ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی بال ہے، اسے نکال دینا چاہیے۔ لا کی شمشیر سے تمام غیر اللہ کو نکالنا ہے۔ راحت ہے، آرام ہے، سکھ ہے، لذات ہیں، خواہشات ہیں، یہ سب نکلنا چاہیے۔ تو ذکر کا ایک اثر یہ ہونا چاہیے کہ رذائل ختم ہو کر اس کی جگہ فضائل پیدا ہو۔ میری نسبت کی وجہ سے نہیں، ان کو پسند ہے بول کے وہ چیز آنا، ان کو تواضع پسند ہے اس واسطے آنا، لوگ ہاں بولنے کے واسطے نہیں، بڑے منکسر المزاج ہے ان کو پسند ہے، ان کو صبر پسند ہے، ان کو شکر پسند ہے، ان کو تواضع پسند ہے، ان کو اللہ کے فیصلوں پر رضا پسند ہے، ان کو سخاوت پسند ہے، ان کو انسیت اور الفت پسند ہے، نفرت عداوت پسند نہیں ہے۔ ان کو جو پسند ہے وہ چیز آنا، ذکر کے ذریعے سے یہ اثر ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ اس رخ سے ذکر کرو، ذہن چل رہا ہو تو کدھر چل رہا وہ دیکھ لو، اندازہ ہو جاتا۔ جدھر چل رہا ہے اس کے بارے میں دیکھو، وہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ ذہن غیر اللہ ہی کی طرف چل رہا ہے تو پھر یہ جو ذکر کے بعد میں دعا سکھاتے، اللہم طہر قلبی عن غیرک، اے اللہ میرے دل کو اپنے غیر سے پاک کر دیجئے۔ کیا مطلب ہو جائے گا؟ وَنَوِّرْ قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ، اپنی معرفت کے نور سے میرے دل کو جگمگا دیجئے۔ ان کی معرفت حاصل ہونے کے بعد میں یہ خس و خاشاک رہ جاتے ہیں۔ جی خس و خاشاک بولے تو معلوم، گھاس پھوس،
وہ بولتے خسو خاشاک. یا مولویاں ہیں چھوٹی موٹی کتابیں لکھتے رہتے، بلکہ بھی خاص طور سے یہ لفظوں کی تشریح کرتا رہتا ہوں. ادبیت میں جا کے، قابلیت میں جا کے، صلاحیت میں جا کے. قابلیت جیسے کہ ناظم صاحب کو بولا، مول صاحبوں کو بولو قابلیت بتاؤ مت بولو، بچوں کی قابلیت بناؤ بولو. ہاں، ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شروع میں تھوڑی سی قابلیت بتا دو. وہ کہے گو ان کے مقابلے میں اترانے کے واسطے نہیں، بلکہ طلبہ میں اعتماد پیدا ہونے کے. وہ بھی شروع میں مختصر سا. اس کے بعد میں تو قابلیت بنانا ہے، بتانا نہیں ہے. بعض بزرگوں نے فرمایا قرآن شریف کا جو نزول کا جو مقصد ہے وہ تو وہی ہے جو مفسرین نے لکھا، لیکن ایک مطلب اور بھی اس کا نکالا ہمارے اکابر نے، اور یوں کہا ہے کہ قرآن شریف میں آیا ہے اگرچہ کہ وہ ملکہ سبا کے قول کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے، اس میں یوں آیا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ. بادشاہ جب کسی بستی میں آتے ہیں تو اس میں ایسے تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں، جو جو چیزیں وہاں کی عزیز تھی ان تمام چیزوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. کہا کہ ملوک جب آتے ہیں تو یہ عالم ہوتا ہے کہ بگاڑ پھیلا دیتے ہیں اور تمام باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو مالک الملک جب دل میں آئیں گا تو یہ ذلیل اور خسیس چیزیں باقی رہ جائیں گی. اعلیٰ آنے کے بعد میں ادنا باقی رہے گا. جب اللہ دل میں آ گئے تو اب غیر اللہ کی اس میں جگہ کہاں ہے پھر؟ اس واسطے ہوں بول کے جب تک بولیں گے اس وقت تک کوئی آتا نہیں کہتا، نہیں ہوں بولے تو آتا. ہمارے حضرت کے اشعار بھی بڑے عجیب و غریب ہیں. اپنے سے دور ہو کے اسے دیکھ ہی لیا. جملہ پتہ نہیں سمجھ میں آتا کہ نہیں آتا، ہم ساتھی ہوں. اس کو پانا ہے تو اپنے کو کھونا ہے. خود کو کھونا کمال ہے میرا، ان کو پانا وصال ہے میرا. مقصد یہ ہے ذکر سے. بعض بچوں کو ذکر کا شوق رہتا، مختلف جگہ جانے آنے کے چکروں میں رہتے. ارے بھئی وقت ذکر بتا دیے، بس روزانہ گھر میں ایک سوئی کے ساتھ خوب کرو، اور انشاءاللہ العزیز اس انداز کا ذکر کہ جس سے اللہ کا غیر دل سے نکل جائے، تمام فکروں سے آدمی کو خالی بھی کر دے گا. اسی واسطے حضرت بولے جب حقیقی اللہ جو مقصود حقیقی ہے وہ دل میں آ جائے تو پھر اس میں سستی گئے گی، فکر گئے گی. ہمارے حضرت نے فرمایا ہے نا، مقصود تیرا ساتھ ہے، تو سست ہے کیا بات ہے. فکروں سے دل آزاد رکھ، اللہ بس، باقی بس کہے کی فکر ہے جی. جب دیکھو کھانے کی فکر، کپڑے کی فکر، اس کی فکر، اس کی فکر، صحت کی فکر، مرض کی فکر، انہیں ویسا انہیں ویسا. دینی اعتبار سے تو دوسروں کے بارے میں فکر کرو، باقی کسی اور چیزوں کی اپنی ذات سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. روزانہ خواتین مردوے آتے مول صاحب، سوچ سوچ کے دماغ خراب ہو جا رہا، صحت برباد ہو جا رہی، شوگر آ جا رہی، بی پی ہو جا رہا.
یہ ہو رہا اور وہ ہو رہا، کھانا نہیں کھایا جا رہا، رات میں نیند نہیں آ رہی، کمزوری بڑھتے چلے جا رہی، یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ ان لوگوں کو بولتے جا رہا ہوں، تمہارے سوچنے سے تمہارا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو سوچو، تمہارے سوچنے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، حل ہے سو مسئلہ بھی لا ینحل ہو جا رہا، ایسو صحت بھی خراب ہو جا رہی، حاصل آرام بھی ختم ہو جا رہا، آتی سے سکھ کی نیند بھی ضائع ہو جا رہی۔ فکر کر رہے ہیں کہیں کو آپ؟ کس کے ذمے ہے وہ؟ ہمارے حالات کا بنانا بگاڑنا کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے ہے۔ ہمارے سوچنے سے مسائل حل ہوتے، تدبیر کی حد تک آپ سوچ لیجیے تھوڑا سا، بس 24 گھنٹے اسی کا چکر کیسا؟ کسی خاص مقصد کے لیے یہ آج کل گنے ونے بہت مل رہے ہیں، وہ گنے والا اس کے پاس میں ایک مشین رہتی ہے جی، کب چلاتا ان گراہک آئے اس وقت میں، جب اس میں سے رس نکال رہا ہے تو اس وقت میں چلا گیا، اس میں سے گنا ڈال کے رس نکالتا، اب کوئی بھی نہیں آ رہے، چلاتے ہی رہتا، کام رہے اس وقت میں وہ تھوڑا سا فکر کر لو، اس کے بعد میں دوسری تدبیر پر عمل کر لو۔ 24 گھنٹے کا غلبہ کس چیز کا ہے؟ سوچ سوچ کے صحت برباد کر لے رہے، اور تو بھی سن رہے ہیں، اور تمہارے سے بہت بڑی تعداد میں سن رہے ہیں، اور زیادہ تر وہی لوگ آ کے بولتے رہتے یہ ہو جا رہا وہ ہو جا رہا، انہیں کمارا نہیں، انہیں ویسا کر رہے، انہیں باہر گیا اس کو نوکری نہیں مل رہی، سوچ سوچ کے میرا دماغ خراب ہو جاتا، تم یہاں سوچے تو وہاں نوکری مل جاتی۔ ارے بھائی 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھ کے دعا مانگ لو، تو یہ نہ کام کرنے کا سے بڑھ کے کیا ہے؟ اللہ کی یاد میں رہو بولے تو یہ مسائل کی یاد میں ہے لوگ، آپ کس کی یاد میں رہنا؟ اللہ کی یاد میں رہنا کس کی یاد میں ہے؟ آج کل دیکھ لو نماز میں جو اللہ کی یاد کے واسطے ہے، وہ نماز میں بھی اللہ کی یاد میں نہیں ہے، اس میں بھی دوسروں کی یاد میں ہے۔ دل پر دماغ پر مخلوقات ہی کا سودا کیا کہتے ہیں سوار ہے، سمایا ہوا ہے۔ ذکر سے مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے میں فلانے شہر سے تعلق رکھتا ہوں، فلانے پاس فلانے صاحب کی مجلس میں جاتا ہوں اور ذکر کر رہا ہوں، اتنے ذکر کر رہا ہوں، اتنا ذکر کر رہا ہوں، بعض لوگ تو آگے بولتے ہیں اتنے ہزار یہ کر رہا ہوں، اتنے ہزار وہ کر رہا ہوں، وہ کبھی کبھی پوچھ لیتے وہ لوگ کسی سے پوچھ کے کر رہے نہیں، خود ہی کر لے رہے۔ 3 بادام کھاؤ، خوب چاپ کے کھاؤ، فائدہ ہوتا، گولی نکلے سر کا 1.5 کلو نکل لیے، کیا فائدہ ہوگا بولو؟ ذکر کرو، شعور کے ساتھ میں کرو، توجہ کے ساتھ میں کرو، دھیان کے ساتھ میں کرو۔ ہماری اس مجلس میں ماشاءاللہ اچھے لکھنے والے ساتھی ابھی ہیں، ابھی ایک ساتھی نے عصری تعلیم پر مضمون لکھا، مجھے بہت پسند آیا، میں تو چاہ رہا ہوں کہ اس کو علیحدہ طور پر ایک چھوٹے سے کتابچے کی صورت میں شائع ہی کر دینا چاہیے۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ پائی جاتی ہیں کوتاہیوں کی، یہ باتیں سنو تو آپ لوگوں کے راستے کھل جاتے ہیں، لکھو کچھ اس سلسلے میں تاکہ غفلت دور ہو، یہ سالکین کی، متصوفین کی، اکابر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی، جیسا برسوں گزر جا رہے مگر تبدیلیاں اور تغیرات نہیں پیدا ہو رہے۔ اسی واسطے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کلمہ طیبہ سمجھ میں آ گیا ہے تو یہ غیر اللہ سے مستغنی ہو جاتا، مستغنی عن الخلق، مخلوقات سے مستغنی ہو جاتا ہوں، مجھے اور کیا چاہیے؟ میرے پاس تو سب کچھ ہے، بلکہ وہ ہے جس کے پاس سب چیزوں کے خزانے ہیں، جس کی دست قدرت میں سب کچھ ہے، وہ مجھے مل جائے۔ آدمی کی نظر فکر تو یہ پیدا ہو جائے، اس شعور کے ساتھ میں ذکر کرنا کہ اللہ کا جب غیر نکل جائیں گا تو جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے وہ کیسا رہیں گی بتاؤ؟
غضب میں بے اعتدالی اللہ کو پسند نہیں، حسد اللہ کو پسند نہیں، تکبر اللہ کو پسند نہیں، بخل اللہ کو پسند نہیں، حرص اللہ کو پسند نہیں، حب جاہ اللہ کو پسند نہیں، حب مال اللہ کو پسند نہیں۔ جب کسی دوسرے کو ہی آپ دل میں جگہ نہیں دے رہے ہیں تو جو ان کو پسند نہیں ہے اس کی جگہ کیسا دیتے؟ بلکہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے یہ جو غضب ہے، غصہ ہے، اس میں بے اعتدالی ہے، اس کو مار دینا، اس کو کاٹ دینا، اس کو چیر دینا رہتا نا اندر۔ آپ لوگوں میں سے تو کسی میں نہیں آتا ہوگا غصہ ہے اس وقت میں ایسا، مگر سننے میں آتے رہتا ہے۔ اس کو غصہ آیا، انہیں اس کا سر کاٹ دیا، اس کو غصہ آیا، اس کا سر پھوڑ دیا۔ یہ کس کی صفات ہیں؟ یہ درندوں کے ہیں۔ امام غزالی لکھا ہے کہ درندہ جب اندر ہے تو خالی تصویر جا رہی تھی، وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ تو جہاں جس دل میں یہ تصویریں ہیں وہاں رحیم کیسے آئیں گا؟ اس لیے لا الہ الا اللہ شعور کے ساتھ میں ذکر کرو، تمام غیر اللہ نکل جائے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہوگا کہ کسی بھی حالت میں بزرگان دین میں سے کسی کے پاس جا کے پوچھو کیسے ہے، صحت مند رہے تو بھی الحمدللہ، بیمار ہیں تو بھی الحمدللہ، فراخی میں ہیں کیسے ہیں پوچھے تو الحمدللہ، تنگی میں ہیں کیسے ہیں پوچھے تو الحمدللہ، تنگیوں میں ہیں الحمدللہ، ہر حالت میں الحمدللہ۔ اول الحمدللہ، آخر الحمدللہ۔ یہ مقرروں کو سنے ہوں گے تم لوگ، تقریر کیسا شروع کرتے وہ لوگ؟ الحمدللہ، آخر میں کیا بولتے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سنتے رہے سنتے، پڑھنے والے ایسا بولنے والے سمجھ کے بولتے نہیں بولتے وہ میرے کو نہیں معلوم ہے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ شروع میں الحمدللہ، آخر میں الحمدللہ، وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہوا تو اللہ نے آیت اتاری اور فرمایا فسبح بحمد ربک۔ دنیا سے جانے کا، رخصت ہونے کا وقت آیا، تعلیم کیا اتری؟ فسبح اذا جاء رسول اللہ، معلوم ہے نا جب اذا جاء رسول اللہ والفتح نازل ہوئی تو صدیق اکبر رونے لگے، اس میں تو ہے اللہ کی مدد آ گئی، کامیابی آ گئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ فوج در فوج، مجمع کا مجمع، جمع غفیر اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ آیت ہے، وہ عام لوگوں کو تو سمجھ میں آیا نہیں، لیکن صدیق اکبر سمجھ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس کاز کے لیے اللہ نے بھیجا تھا وہ کام پورا ہو گیا، تو اب آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ پڑھتے رہیے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اب آپ کی رخصتی کا وقت آ گیا، یہ خبر ہے، اس میں جانے کا وقت آیا تو بھی کہہ رہے الحمدللہ بولو۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کشتی ڈوب گئی کپڑے کی، آگے بولے تو بولے گئے تھے الحمدللہ، بعد میں اطلاع ملی وہ خبر غلط تھی، صحیح سالم آ رہی، الحمدللہ بولے۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، مجھے ڈوبی تو بھی الحمدللہ، تیری تو بھی الحمدللہ۔ ڈوبنے کے مقابلے میں تیرنے کا لفظ آتا ہے نا۔ اردو تو اپنی ہے، اپن جیسا چاہے کرو، آپ کو کتابوں میں اردو یہ ملتی ہو نہ ملتی ہو، اس سے کوئی ہماری کیا کرنے کا، ہماری اردو ہے۔
کشتی ڈوبی تو بھی الحمدللہ، تیری تو بھی الحمدللہ۔ بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا صاحب، اچھی خبر آئی خراب خبر آئی تو بھی الحمدللہ، اچھی خبر آئی تو بھی الحمدللہ، سمجھ میں نہیں آیا یہ آپ کا فارمولا۔ دونوں بولے کہتے کہ نہ اس کے ڈوبنے پہ بولا الحمدللہ، نہ اس کے تیرنے پہ بولا الحمدللہ۔ دل کی حالت میں دیکھا کہ اللہ کے اس فیصلے سے ڈوبنے سے متعلق میرے مال کے میرے دل میں کیا ہے، اللہ کے اس فیصلے پر رضا ہے کہ نہیں؟ رضا ہے تو اس پر بولا الحمدللہ۔ کشتی تیری اطلاع اچھی ملی تو میں دل میں دیکھا اترانا تو نہیں ہو رہا، میرا مال کیسا ڈوبتا جی، بولتے ہیں بعض لوگ۔ یہ ان کی عنایت ہے، وہی دل میں شکرانے کے جذبات اللہ کے ہیں، صبر کے جذبات پروردگار کے منشے کے ہیں، اس پر بول رہا ہوں الحمدللہ۔ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ یہ چیزوں سے ہم لینا دینا کیا ہے؟ ملے تو کیا، نہیں ملے تو کیا، اور رہے تو کیا، نہیں رہے تو کیا، انہوں رہنا جن کو رہنا چاہیے۔ ہمارا مقصود، ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس واسطے جو ہے یہ وہ سوچ بچار میں زیادہ مشغول مت رہو، ان کی مرضی کیا ہے ان کو دل میں بسا لے، ان کی مرضی کیا ہے، کون سی حالت میں، وہ مرضی کے تابع بن کے رہو بس۔ کس وقت میں کیا کرو بولے وہ کرو۔ اور جہاں تک لوگوں پر محنت کا تعلق ہے، لوگوں پر محنت میں تو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا تقابل تو پوری دنیا انسانیت نہیں کر سکتی نا۔ 900 سال کی محنت میں 80 آدمی ملے، ان کی محنت صحیح نہیں رہی، کیا ناکام رہے ہو، ہم کو اس سے کیا لینا دینا؟ ہاں وہ تدبیر کرتے رہے، کبھی انفرادی طور پر، کبھی اجتماعی طور پر، کبھی آہستہ، کبھی زور سے۔ قرآن شریف میں ذکر ہے، ربی انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ زور سے بھی بولا، آہستہ بھی بولا، بولتے رہے بس، اپنا کام اتنا ہی ہے۔ تو دوسروں پر محنت کرنے پر ان پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں یہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی تدبیر کے بارے میں البتہ سوچنا ہے، میں نے صحیح ڈھنگ سے کی کہ نہیں کی۔ ہمارے اکابر دعوت میں سے کسی کا غالباً قول ہے یہ، ایک صاحب آتے رہے تو ان سے انہوں نے کہا کہ ارے بھائی ہم سے تعلق بھی ہے اور آپ کا، اس کے باوجود نہ آپ کا وضاقتہ بدل رہی، نہ حلیہ بشرا بدل رہا، یہ کیا ہے؟ تو اس کا اثر غلط ہو گیا۔ کسی نے ان سے جواب میں کہا صاحب توا گرم ہو رہا تھا، توا گرم ہونے سے پہلے آپ ڈال دیے روٹی، داغ لگ گئی، پہلے توا گرم کرو اس کے بعد میں روٹی ڈالو۔ کیا سمجھ میں آیا؟ پہلے زمین بنانا، پہلے ذہن بنانا، پہلے آمادگی پیدا کرنا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے حساب سے ان کو جو بات سمجھ میں آئی اور جو بات وہ آسان سمجھتے ہیں وہ کرنا۔ ویسے بھی ہم کو یہ بات بتائی گئی ہے کیا، احون البلیتین کو اختیار کرنا چاہیے، یہ قاعدہ ہے فقہاء کرام نے بیان کیا۔ اب یہ جملہ میں بول دیا، بہت سارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ آپ کے سامنے پرچہ آئے، ایک پرچہ سوالات کے پرچے میں سے ایک سوال بہت سخت ہے، دوسرا سوال آسان ہے۔ کون سا سوال کرنا؟ آسان سوال کرنا۔ تو دو آزمائشوں میں سے جو آسان ہے پہلے وہ کر لینا، اس سے ہمت بڑھتی آتی، اس کے بعد میں مشکل کی طرف جانا۔ ارے بھئی یہ کام ہو گیا نا، چلو ذرا کوشش کر کے دیکھیں گے یہ کام بھی ہو جائے۔ کام کرنے والوں کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہوتا، ماشاءاللہ تھوڑی سی دلچسپی لیے تو دیکھو یہ کام ہو گیا، تھوڑی سی اور ایسے ہی سلسلے محنت جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ دوسرا کام بھی ہو جائے گا۔ اسی لیے
ایک کام جو چند مہینوں سے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ زیادہ پیاری جو چیز لوگوں کے دلوں میں ہے، کیا ہے آج کل سب سے زیادہ پیاری چیز لوگوں کے دلوں میں؟ مجھے شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، وہ ہے پیسہ۔ سب سے پیاری چیز ہے وہ بنی ہوئی۔ بلکہ ماضی کی تاریخ میں سے ایک تاریخ میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک صاحب جو غلط روش اختیار کیے ہوئے تھے، وہ ہر ایک کو تھوڑے بہت پیسے والے تھے تو اس کو سود دے دیے، اس کو سود دے دیے، اس کو سود دے دیے۔ اس کے بعد وصول کرنے کے سلسلے میں اتنی سختی کرتے تھے کہ ضرورت پڑی تو اس کا گھر کا سامان بیچ دیتے تھے، اس کا گھر بیچ دیتے تھے، وہ لوگوں کے سامان نکال کے باہر پھینک دیتے تھے، وہ لوگوں کو گھر سے باہر ڈھکل دیتے تھے، نہیں دیا بول کے۔ ایسا کیوں کر رہے بولے تو وہ صاحب بولتے تھے سب سے پیارا پتر پوترا، اور پوترے سے زیادہ پیارا سود کرتے۔ یہی بول، جو بھی جا کے بولے آپ ایسا کہیں کر رہے تو یہی بولتا تھا۔ اس وقت میں پیسہ سب سے زیادہ پسندیدہ بن گیا۔ ہمارے حضرت کے ایک مرید گئے تھے آج سے 40-50 سال پہلے آپ کے مدینہ بلڈنگ کے پاس، کرتے پاجامے ٹوپی والے تھے وہ لوگ، ان کی ایک بیٹھا ہوا تھا، کہتے وہاں فقیر نما شخص، ایسا بلایا کرتے ادھر آؤ ادھر آؤ۔ قریب گئے تو کیا ہے بولے تو دیکھو ایک بات سنو، نہ موسیٰ پیر نہ عیسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر کے۔ ایسے کا مسئلہ آیا تو پیر کو بھی چھوڑتے رہے لوگ۔ اس وقت سے ہم لوگ جو نظام بنایا وہ نظام یہ بنا، یہ پیسے کے مسئلے کو مت چھیڑو، پیسے کو عنوان مت بناؤ، اس لیے کہ ان کی سب سے زیادہ پسندیدہ وہ چیز ہے، تو اس کے اوپر اگر زد آتی ہوئی محسوس ہوئی تو تھوڑی بہت آمادگی میں بھی پیچھے ہٹ جانے کے چانسز رہتے۔ تو بھائی ایک مقصود تو ذکر کے ذریعے سے یہ ہے کہ ہمارے اندرون میں سے صفات رذیلہ نکلے، اخلاق حمیدہ آئیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ صفات رذیلہ فنا ہو کر اس کی جگہ صفات حسنہ پیدا ہوں۔ اسی طریقے سے اسی ذکر میں آگے بڑھنے کے بعد آدمی میں مزید کسی چیز کا اگر غلبہ ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز سے محبت تو نہیں کر رہا ہوں، مگر میرے اندر خواہشیں پیدا ہوتی، تو وہ خواہشیں بھی نہ ہوں، صرف اللہ کی مرضی کا غلبہ ہو جائے۔ ذکر کے ذریعے سے یہ اثر آنا چاہیے کہ یہ خواہش تو ناجائز نہیں ہے نا، وہ خواہش تو ناجائز نہیں ہے نا بولتے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نفس اور شیطان جائز راستے سے ناجائز چیز کی طرف لے کے جاتا، اس لیے تمام خواہشات کی نفی کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے ہوں، لیکن کوشش کرنا کہ خواہشوں کا غلبہ نہیں رہنا، ایسا ہو جانا ویسا ہو جانا، میری خواہش یہ کہ ایسا ہو جائے، میری خواہش یہ کہ ویسا ہو جائے، بلکہ کیا رہنا، میری خواہش یہ ہے کہ اللہ میاں جو چاہ رہے ہیں بس اس کے بارے میں میرے اندر رضا اور خوشنودی پیدا ہو جائے، کہ میرا دل اس سے راضی رہے۔ خواہشیں ختم ہو کر حق تعالی جل شانہ کی مرضیات کا غلبہ ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ خواہشات نفسانی فنا ہو کر ربانی مرضیات کا غلبہ ہو جائے، ذکر کا یہ اثر ہونا چاہیے۔ اور اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں فنا کے جو مراتب ہیں، اس میں پہلا جو تذکرہ کیا گیا وہ فنا کا پہلا درجہ ہے، تو یہ فنا کا دوسرا درجہ ہے، بلکہ لوامگی کی جو کیفیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے، یعنی اللہ کی محبت غالب رہتی، نفس کبھی کبھی غالب آ جاتا ہے، اس کے نتیجے میں نفس کی مرضی کو پورا کر لیتا آدمی، بعد میں شرمندہ ہوتا ہے، ایسا کئی کرا نہیں تو بھی کرنے کا تھا، ذرا سا برداشت کر لینا تھا،
بعد میں شرمندہ ہو کے توبہ کرتا ہے نا، وہ کیفیت بھی دور ہونا، اس لیے کہ یہ کیفیت دور ہونے کے بعد ہی نفس مطمئنہ کے مرحلے میں پہنچتے۔ پہلا مرحلہ نفس امارہ کا ہے، ذکر کے پہلے درجے میں امارگی ختم ہوئی، دوسرے درجے میں لوامگی ختم ہونا، تو پھر تیسرے مرحلے میں اطمینانی کیفیت پیدا ہو۔ گزشتہ کی مجلس میں بھی اس چیز کی طرف تھوڑی سی توجہ دلائی گئی تھی، اور چاہتا یہ تھا کہ آگے کی بھی ایک دو چیزیں آپ کو آج سناؤں، لیکن 7:45 ہو رہے، انشاءاللہ دیکھیں گے آئندہ مجلس میں۔ جو بات عرض کی گئی جہاں تک ہو سکے سمجھ میں آئے جیسا سنانے کی کوشش کی گئی، کچھ سمجھ میں آیا بس کوشش کرو کہ اللہ سے تعلق اس قدر بڑھے، اس قدر تعلق بڑھے کہ میرے اندر یہ اثرات پیدا ہوں۔ ان کہنے گئے تو اثرات ہو جا رہے بول کے بولنا لوگ، مگر کوسے اثرات، یہ اثرات آنا، یہ اثرات نہیں آ رہے، وہ اس کا اثر ہو گیا، اس کا اثر ہو گیا، اس کے اوپر اثرات ہو گئے، اس کے اوپر اثرات ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ اثرات نہیں رہیں گے تو دوسرے اثرات تو پڑیں گے ہی پڑیں گے نا۔ بلکہ ایک بزرگ نے تو لکھا ہے کہ بعض شیاطین و جنات بھی الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیتے، تو جنوں میں آپس میں بولے تھے کہ کیا ہوا ایسے ایسی کئی کو حرکتیں کر رہا ہے ان کو، تو ان میں جاننے والا بولتا کہتے اس کو انسان کی نظر لگ گئی۔ اللہ سے تعلق اتنا بڑا ہو، ذکر ایسے شعور کے ساتھ میں کرو، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق دے۔ ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔